8ویں کلاس کا تیسرا سبق قومی شاعری۔ جس طرح ہمارے پاس صوفیانہ کلام ہوتے ہیں جو مذہب پہ شاعری کی گئی ہوتی ہے، سیٹ شاعری ہوتی ہے جس میں غمگین اشعار موجود ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جو قوم کے مسائل کو موضوع بنا کر شاعری کی جاتی ہے اسے قومی شاعری۔ اس قومی شاعری میں آپ کے نغمات بھی آ جاتے ہیں اور دوسری چیزیں جو آپ کے تاریخ کی ہوتی ہیں وہ بھی آتی ہیں۔ آپ کے پاس جو سبق موجود ہے اس کے اندر 5 مختلف ادوار بتائے گئے ہیں، 5 دور بتائے گئے ہیں، پہلا دور، دوسرا دور، تیسرا، چوتھا اور 5واں۔ ہر دور میں جو شاعری کی خصوصیات رہی ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اگر اس کے مقاصد میں دیکھیں الٹے ہاتھ پر، قومی شاعری کے مختلف ادوار اور ان کے تقاضوں سے متعارف ہو سکیں، مختلف شعراء کے کلام کو پڑھ کر موازنہ، موافقت اور امتیاز کرنا سیکھ سکیں۔ موازنہ، موافقت اور امتیاز۔ موازنہ، 2 چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یہ بھی پڑھی اور یہ بھی پڑھی، اب ان دونوں کے اندر چیک کرنا، انگلش میں اگر اسے بولیں تو کمپیریزن موازنہ ہے۔ موافقت، ان دونوں میں کیا چیزیں ملتی جلتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دونوں میں ہم نے چیک کر لیا کچھ چیزیں ایک سی ہیں، کچھ چیزیں الگ الگ ہیں، اسے پڑھ کر جو موافقت ہے، جو ایک جیسی چیزیں ہیں اس کو پہچان کر سکیں، امتیاز کر سکیں، علیحدہ کر سکیں، 2 چیزوں کو علیحدہ بھی کر سکیں اس کے اندر۔ یہ تینوں کام ہمیں اس میں یہاں پر جو سبق کے مقاصد ہیں اس میں شامل ہے۔ جو تیسرا ہے، مضمون میں مصنف کی تکنیک و مقصود اور طرز بیان کو سمجھ کر پڑھ سکیں۔ چوتھا ہے، فعل معروف کو مجہول میں بدلنا سیکھ سکیں۔ سبق پڑھتے ہوئے دیکھیے آپ لوگوں کو کیا کام کرنا ہے۔ جن شاعروں کے کلام کے نمونے سبق میں شامل ہیں ان کے ناموں کے نیچے خط کھینچیں اور ان کی نظموں اور تصانیف کے عنوانات کے نیچے لہردار خط کھینچیں۔ ایک جگہ سادہ خط کھینچنا اور دوسری جگہ لہردار۔ پہلا دور، سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ علم صرف خواص تک محدود نہ رہے بلکہ عوام میں بھی پھیل جائے۔ اس زمانے کے حالات میں یہ کام صرف اسکولوں کے ذریعے نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے غالب مرحوم کے شاگرد مولانا الطاف حسین حالی سے فرمائش کر کے مسدس مد و جزر اسلام لکھوائی۔ 1879 عیسوی میں شائع ہوئی۔ طویل نظم تھی جس میں مسلم تہذیب کے عروج اور زوال کی کہانی بیان کی گئی تھی، ساتھ ہی ساتھ نہ صرف قرآن اور حدیث کے بنیادی احکام بلکہ ان سے نکلے ہوئے تہذیب و تمدن کے اصول بھی نظم میں شامل تھے۔ تہذیب و تمدن، تہذیب رہنے سہنے کے لیے جو اصول و قوانین بنائے جاتے ہیں وہ تہذیب کہلاتی ہے، اور اس کی جو عملی شکل ہے، ہم نے رہنے کے لیے قانون بنایا ہے کہ اگر مسلم حساب سے دیکھیں شراب پینا حرام ہے، یہ تہذیب ہے۔ چوری نہیں کریں گے، اصول بنا لیے معاشرے کے، بڑوں کا ادب کریں گے، یہ کیا ہے؟ تہذیب ہے، ابھی اصولوں میں آئی ہے۔ لیکن اس کے اوپر جب ہم عمل کریں گے، شراب نہیں پی جا رہی، بڑوں کا احترام کیا جا رہا ہے، چوری نہیں کی جا رہی، یہ تمدنی شکل ہے۔ اصول و قوانین کی عملی شکل جو ہے وہ تمدن ہے۔ اور یہاں پر تہذیب و تمدن کے اصول بھی نظم میں شامل تھے، کس میں؟ مسدس مد و جزر
اسلام میں۔ نظم ایسی دلکش تھی کہ جو لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے وہ بھی سن کر ذہن میں بٹھا لیتے تھے۔ اس طرح مذہب اور تہذیب کا وہ علم جو پہلے صرف خاص لوگوں تک محدود تھا اب عوام کی دسترس میں بھی آ گیا تھا۔ صحیح معنوں میں اردو میں قومی شاعری کی پہلی منزل یہی نظم تھی۔ یہاں سے انہوں نے شاعری کا آغاز کیا ہے مسلمانوں کے پہلے دور کا، جس میں یہ نظم دراصل جو پوری کی پوری مشتمل ہے اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے اس کے اندر مسلمانوں کی تاریخ دہرائی گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، صحابہ کرام اور جو جنگیں ہوئی ہیں وہ سب اس نظم میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جو عروج حاصل کیا صحابہ کے دور میں، اس کے بعد جو زوال ہوا، وہ ساری کی ساری آپ کے پاس تاریخ ایک نظم کی صورت میں بیان کر دی گئی ہے۔ اور یہیں سے دراصل کیا تھا، اسلام کے لیے، یہ قومی شاعری کے لیے جو لوگوں کو ابھارا گیا ہے، ان کے جذبات کو ابھارا گیا ہے، پہلا دور کہا گیا ہے اس کو۔ صحیح معنوں میں اردو میں قومی شاعری کی پہلی منزل یہی تھی جو عام طور پر مسدس حالی کے عنوان سے مشہور ہوئی۔ ان کے 3 مشہور بند آپ کی 6ٹھی جماعت کی کتاب میں بھی شامل ہیں۔ مسدس ایسی نظم جس کے جو کہ 6 مصروں کے اوپر مشتمل ہو۔ مصرع ہوتا ہے ہمارا ایک لائن کا، 6 لائنوں میں ایک بات پوری ہو رہی ہے، جس طریقے سے ہمارے پاس بند ہوتے ہیں نا 4 لائنوں میں۔ مسدس جو ہوتی ہے وہ 6 مصروں پر مشتمل پوری نظم ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کی مسدس مد و جزر اسلام ہے، یہ 6 مصروں کے اوپر ہی مشتمل ہے، اس لیے اس کو مسدس حالی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ یہاں پر پہلا دور پورا ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس شروع ہو رہا ہے دوسرا دور۔ تعلیم یافتہ نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اپنے مقاصد بھول گیا، اپنی غریب قوم کی طرف سے آنکھیں پھیر لیں، مغرب کی اندھی تقلید ہونے لگی۔ اس ذہنیت کے خلاف احتجاج کی صدا سب سے مؤثر طور پر اکبر الہ آبادی نے بلند کی۔ طنز و مزاح کو ہتھیار بنایا۔ ان کے کلام کا مجموعہ کلیات اکبر کہلاتا ہے اور 3 جلدوں میں ہے۔ اس میں سے کچھ اشعار آپ کی 6ٹھی جماعت کی کتاب میں شامل ہیں۔ مثلاً ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر۔ اکبر الہ آبادی کا کلام گویا اردو کی قومی شاعری کی دوسری منزل تھی۔ جس دور کی شاعری کی یہ بات کی جا رہی ہے، اس دور کی شاعری کا کوئی دوسرا طنزیہ شعر آپ لوگ سنا سکتے ہیں؟ تعلیم کے اوپر جو بولا گیا تھا اور ان عورتوں پہ بولا گیا تھا جو بے پردہ ہو رہی تھیں، کون سا شعر تھا؟ بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا کسی نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ یہ طنزیہ تھا ان کا پورا کلام۔ یہ اسی دور کب، جس وقت ہندوستان میں پوری مسلمان قوم اپنی تہذیب چھوڑ کر انگریز کی تقلید میں لگ گئی تھی۔ اس کے بعد تیسرا دور، اب قوم کا ذہن ایک فلسفی شاعر کا تقاضا کرنے لگا جو ایسی راہ دکھائے جو نئے زمانے کے مطابق ہو، مگر پھر انہی بلندیوں تک پہنچا دے جو ماضی میں حاصل ہوئی تھیں اور جن کی یاد مسدس حالی کی بدولت تازہ ہو چکی تھی۔ یہ فلسفی شاعر علامہ اقبال کی صورت میں سامنے آئے۔ انہوں نے قوم کو بتایا کہ ہمیں اپنے کردار میں اخلاقی قوت پیدا کرنی چاہیے، ہمارے ارادے مضبوط ہوں، دل قوم کی محبت سے سرشار ہو اور حوصلہ اتنا بلند ہو کہ خوف کبھی ہمارے قریب نہ آئے۔ حالات خواہ کتنے ہی برے ہوں، ہم اپنی منزل تک پہنچ کر ہی دم لیں۔ علامہ اقبال نے کردار کی اس قسم کو سخت کوش قرار دیا ہے۔ ان کی تمام شاعری اسی قسم کے کردار کی تخلیق کی کوشش ہے۔ انہوں نے اردو کے ساتھ ساتھ فارسی میں بھی شعری تصانیف پیش کی۔
ان میں سے بعض اردو نظمیں اور بعض فارسی تصانیف سے اقتباسات کے ترجمے آپ کی درسی کتابوں میں شامل ہیں، مثلا چھٹی جماعت میں بچے کی دعا اور اسی سبق کے حصے۔ بچے کی دعا کون سی؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ اور تحقیق کے راستے میں ہمدردی۔ ہمدردی نظم یاد ہے؟ جگنو والی، شاباش۔ فارسی تصنیف جاوید نامہ کے اقتباسات کے ترجمے قرآن دنیا کے عنوان سے 7ویں جماعت اور علامہ اقبال مریخ پر کے عنوان سے 8ویں جماعت کی درسی کتابوں میں شامل ہیں۔ 8ویں جماعت کی کتاب میں بانگے درا کے باب ظریفانہ سے اقتباسات اور نظم روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے بھی شامل ہے، یہ بھی آپ کے پاس آگے آئیں گی۔ علامہ اقبال کی شاعری اردو کی قومی شاعری کی تیسری منزل کہلائی جا سکتی ہے۔ پہلی منزل میں کیا تھا؟ پہلی منزل میں کیا تھا؟ پہلی منزل میں مسدس مد و جزر اسلام میں ہمیں اپنی تاریخ اور عروج کی کہانی اور پوری شاعری اس کے اوپر مشتمل تھی۔ دوسری میں جو ہمارے پڑھے لکھا طبقہ جو تھا یا نوجوان طبقہ، وہ اندھی تقلید میں انگریزوں کی یا دوسری تہذیب کے پیچھے اندھا دھند بھاگنا شروع ہو گیا تھا، وہ تھا۔ تیسرا دور جو علامہ اقبال کا ہے، انہوں نے ہمدردی کے جذبات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور قوم کے لیے ایک درد کا جذبہ ان کی شاعری میں شامل ہے۔ چوتھا دور، علامہ اقبال نے قوم کے دل میں جس قسم کے کردار کی تڑپ پیدا کی تھی، اس کی مکمل اور جیتی جاگتی تصویر محمد علی جناح کی صورت میں سامنے آ گئی، جنہیں قوم نے 1938 عیسوی میں قائد اعظم کا لقب دے دیا۔ مارچ 1940 عیسوی میں جب لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کے جلسے میں قائد اعظم کی صدارت میں قرارداد پاکستان پیش کر کے مسلمانوں نے علیحدہ وطن کے حصول کو منزل بنایا، تو اسی جلسے میں علامہ اقبال کے خاص عقیدت مند میاں بشیر احمد نے بھی ایک نظم پڑھی جو سب کے دلوں میں گھر کر گئی اور آج تک فضا میں گونج رہی ہے۔ قرارداد پاکستان کیا تھی؟ ہاں، جسے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی دن پاکستان کی بنیاد پڑ گئی تھی، 23 مارچ 1940 کو جو پیش کی گئی تھی قرارداد، کہ ہمیں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن چاہیے۔ یہ اردو میں قومی شاعری کے چوتھے دور کا میں نے شعر نہیں پڑھا۔ گھر کر گئی اور آج تک فضا میں گونج رہی ہے، کون سی شاعری تھی میاں بشیر احمد کی؟ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح۔ قوم کو جو راستہ دکھانے والا رہبر وہ محمد علی جناح ہے، اور اگر ملت جسم ہے تو اس کی جان محمد علی جناح ہے۔ یہ اردو میں قومی شاعری کے چوتھے دور کا آغاز تھا۔ اس دور کی خاص بات یہ تھی کہ علامہ اقبال نے قوم کو جو خواب دکھائے تھے، قوم ان خوابوں کی تعبیر دیکھ رہی تھی۔ یہی جذبات اصغر صدائی کی نظم پاکستان کا مطلب کیا میں بھی ادا ہوئے، جو آپ کی 7ویں جماعت کی کتاب میں شامل ہے۔ 7ویں میں ہم لوگ پڑھ کر آئے ہیں۔ جی، کوئی کچھ پوچھ رہا تھا؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نظم بھی ہر شخص کی زبان پر آ گئی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قومی شاعری کے چوتھے دور کی تکمیل 1954 عیسوی میں حفیظ جالندھری کے لکھے ہوئے قومی ترانے کی صورت میں ہوئی۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہر شعر کے ایک مصرے میں کسی تصور کا ذکر ہے اور دوسرے مصرے میں کسی ٹھوس چیز کا۔ ٹیپ کے مصرے میں تصور اور ٹھوس چیز یکجا ہوتے ہیں۔ اس طرح پورا ترانہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ تصور ہی حقیقت بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں اونچے اونچے خواب ضرور دیکھنے چاہیے، کیونکہ اتحاد، یقین، محکم اور نظم و ضبط کی بدولت ہر خواب پورا ہو سکتا ہے۔ قومی ترانہ آپ کی 7ویں جماعت کی کتاب میں شامل ہے۔
ٹیپ کا مصرع، ٹیپ کا مصرع، یہ یہاں پر جو لفظ آیا ہے ٹیپ نہیں ٹیپ. قومی ترانے میں جو آپ کا ٹیپ کا مصرع ہے وہ ہے تیسرا. یہ مثلث یا مخمس جو شاعری ہوتی ہے اس کے اندر تیسرا یا پانچواں آخری ہو یا تیسرا ہو جو مصرع ہوتا ہے وہ آپ کا کہلاتا ہے ٹیپ کا مصرع. قومی ترانہ آپ کا پورا لکھا گیا ہے مخمس پر، 5 مصروں پہ بند پورا ہو رہا ہے، 5 مصروں پہ بند پورا ہو رہا ہے، مخمس کہلاتا ہے. اس میں جو ٹیپ کا مصرع ہے تیسرا مصرع. قومی شاعری کا 5واں اور آخری دور. 1965 عیسوی میں بھارت نے اعلان جنگ کے بغیر پاکستان پر حملہ کر دیا. اس موقع پر قومی شاعری کا ایک انوکھا پہلو سامنے آیا، یعنی کس طرح یہ پوری قوم کے دل میں اتحاد کی ایسی قوت پیدا کر سکتی ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں ایک جسم اور ایک جان کی طرح متحد ہو کر ڈٹ جائے. تجربہ کار شاعروں کے ساتھ ساتھ بہت سے نوجوان شاعروں نے بھی قومی نغمے لکھے تھے جو پاکستان کے دفاع میں اخلاقی ہتھیار ثابت ہوئے. یہ اردو میں قومی شاعری کے 5ویں دور کا آغاز تھا. اس کا بہترین نمونہ وہ جنگی نغمے تھے جو دل میں بہادری کے جذبات پیدا کرنے کے باوجود بلا وجہ کے تشدد کی خواہش بیدار نہیں ہونے دیتے تھے، بلکہ جذبات کا رخ ظلم اور قتل و غارت کی بجائے اثار، اخلاقی قوت اور دفاعی صلاحیت کی طرف پھیر دیتے تھے. ان میں سے جمیل الدین عالی کی نظم اے وطن کے سجیلے جوانوں آپ کی 6ٹھی جماعت کی کتاب میں شامل ہے. یہ نغمہ کس گلوکارہ نے گایا ہے؟ اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں. شاعر نہیں، کس گلوکارہ نے گایا ہے؟ نور جہاں، میڈم نور جہاں. اور میڈم نور جہاں کو جو میڈم کا خطاب دیا گیا تھا دراصل 1965 کی جو یہ خدمات ہیں ان کی، انہوں نے باضابطہ خود فوجیوں کے درمیان جا کر جہاں پر جنگ چل رہی تھی وہاں جا کر فوجی جوانوں کے حوصلہ بڑھانے کے لیے قومی نغمے گائے تھے. اس وجہ سے ان کو خطاب دیا گیا تھا. انیس سو 74 عیسوی میں اسلامی سربراہی کانفرنس کی تنظیم نے پورے عالم اسلام کے شاعروں کو تنظیم کا ترانہ لکھنے کی دعوت دی. ہزاروں ترانوں میں سے جمیل الدین عالی کی نظم ہم مصطفی ہیں منتخب ہوئی. کون سی؟ ہم تابہ بس سید تغیر کے ولی ہیں، ہم مصطفی ہیں. اس میں بھی قومی شاعری کے 5ویں دور کا مخصوص رنگ جھلک رہا تھا. نظم 7ویں جماعت کی درسی کتاب میں شامل ہے. جنگ ستمبر نے جو حوصلہ اور خود اعتمادی پیدا کی تھی ان شاعروں کے کلام میں ہمیشہ جھلکتی رہی جو 1965 عیسوی میں اس واقعے سے متاثر ہوئے تھے. وہ جب تک جیے ان کی شاعری میں یہی جذبہ جھلکتا رہا. اس طرح قومی شاعری کا یہ دور آئندہ 20-30 برس تک جاری رہا. اس کے نمائندہ شاعروں میں سے جمیل الدین عالی کی ایک اور نظم جیوے پاکستان آپ کی 6ٹھی جماعت کی کتاب میں سبق سے مرخ کے حصے تحقیق کے راستے میں شامل ہے. مسرور انور کی نظم سونی دھرتی 8ویں جماعت کی کتاب میں سبق گزرا ہوا زمانہ کے حصے تحقیق کے راستے میں شامل ہے. صحبہ اختر کی نظم میں بھی پاکستان ہوں 6ٹھی جماعت کی کتاب میں شامل ہے. اور کلیم عثمانی کی نظم یہ وطن تمہارا ہے 7ویں جماعت کی کتاب میں شامل ہے. سبق قومی شاعری کے اگر ہم 5 ادوار کو دیکھیں تو اس میں جو ہمیں خاص باتیں نظر آتی ہیں. پہلے دور میں جس شاعر کی شاعری نے سب سے زیادہ اثر کیا ہے وہ ہے
مولانا الطاف حسین حالی صاحب کی مسدس حالی یا مسدس مد و جزر اسلام، یہ سر سید احمد خان کے ایما پر لکھی گئی اور اس پوری نظم میں مسلمانوں کے عروج و زوال کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اگر دوسرے دور کی بات کریں تو اس دور کی شاعری میں جو سب سے زیادہ اثر نظر آتا ہے وہ ہے اکبر الہ آبادی کا۔ اکبر الہ آبادی کی شاعری دراصل ایک احتجاجن طور پر کی گئی تھی، جو کہ مسلم معاشرہ مغرب کی اندھی تقلید میں لگ گیا تھا، یہ ان کا خاص موضوع تھا، اور اس میں انہوں نے اصلاح کے لیے لوگوں کے طنز و مزاح کا سہارا لیا تھا۔ اگر قومی شاعری کے تیسرے دور کو دیکھیں تو اس دور کی شاعری پہ سب سے زیادہ جن کا اثر ہے وہ ہے علامہ اقبال صاحب۔ اقبال نے نہ صرف یہ کہ بچوں کے لیے نظمیں لکھی ہیں، بلکہ بڑوں کے لیے ساتھ ساتھ صوفیانہ کلام اور بچوں میں ہمدردی اور دوسروں کی خدمت کے جذبات کو ابھارا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو چوتھا دور ہے، چوتھے دور میں ہمیں 2-3 شاعر نظر آتے ہیں جن کا بڑا نام ہے، حفیظ جالندھری، اصغر سودائی۔ اور چوتھے دور میں جو قائد اعظم ہے، دراصل انہیں اقبال کے خواب کی تعبیر بولا گیا، جو علامہ اقبال نے پاکستان کے لیے ایک علیحدہ وطن کا تصور دیا تھا کہا جاتا ہے، اس کی جو تعبیر ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی صورت میں سامنے آئی۔ اس کے بعد جو چوتھا دور ہے اس کی جو تکمیل ہوئی ہے وہ قومی ترانہ جو حفیظ جالندھری صاحب نے لکھا ہے اس کے ساتھ تکمیل کو یہ دور پہنچتا ہے 1954 تک۔ پھر آپ کا جو پانچواں دور شروع ہوا ہے وہ ہے 1965 سے، جب 1965 کی جنگ شروع ہوئی ہے اس وقت جو قومی شاعری کا ایک بالکل انوکھا رخ نکل کر سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نہ صرف قوم کے مل جل کر رہنے کے جذبے کو ابھارا گیا، بلکہ شاعری کی خاص بات یہ ہے کہ دشمن کے خلاف بھی اس میں تشدد کا اور انتقام کا جذبہ کہیں موجود نہیں تھا، صرف اور صرف دفاعی شاعری کے اوپر اس دور کی پوری شاعری رہی ہے، اور وہ شاعر جب تک رہے ہیں ان کی شاعری میں یہ رنگ جھلکتا رہا ہے۔ یہ دور تقریباً 30 سال کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ ہماری قومی شاعری کے 5 بڑے ادوار تھے جو ہم